وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہو جائے أن يكون لهم الخيرة من أمرهم جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر دل میں کسی قسم کا بھی کوئی ڈالنا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرے گا وہ ضلالت اور گمراہی میں ہے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا بدنصیب انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہے امام کائنات فرماتے ہیں جس شخص نے میری بات کو مان لیا میرے فیصلے کو سر تسلیم ہم کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے انکار کر دیا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا دوسرے مقام پہ امام کائنات فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی انسان بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی کی ہر رسائل کو میرے سپرد نہ کر دے دیش بھر ہم تو سرات کے بعد سلسلہ گفتگو میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ گزشتہ جمعہ بات کو میں اس مقام پہ چھوڑا تھا کہ امام کائنات 40 سال تک مکہ المکرمہ میں زندگی کے لمحات بسر کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے مکے والے اس وقت تک میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے جانتے اور پہچانتے تھے کیفیت یہ تھی
کہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد زن میرے اور آپ کے پیر اور مرشد پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار تھا۔ زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ایسی نہ تھی کہ جس کو سن کر مرد کے والے ماننے سے انکاری ہو، مگر اس کے بعد جب وہ لمحات شروع ہوئے، جب امام کائنات نے دنیا کی کائنات کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے جو کچھ حیثیت میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی تھی، میں اسی حیثیت میں آج کا خطبہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے اس بات کے پیش نظر انداز بیان کرتے شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے گی بات۔ قابل سب کے احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قابل سب کے احترام ماں اور بہنوں، جس نبی الحق کا نام لے کر، جس خدا کی وحدانیت کو قبول کر کے ہم مسلمان ہوئے، جب تک اس حامی الحق کی حیثیت، اس حامی الحق کا مقام و مرتبہ ماننے والے کے ذہن میں نہ آئے، اس وقت تک وہ مانتے ہوئے، اس کی سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے، اس کے دل میں وہ کچھ اہمیت نہیں ہوگی جو اس کی قدر و منزلت کو جاننے کے بعد اس کے دل میں ہوگی۔ اپنی بات کو سمجھانے سے پہلے اس محسن انسانیت کا وقت جس کے نام کا کلمہ پڑھ کے، جس کی رسالت کا اقرار کر کے ہم اس بات کے دعویدار ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس حاکم الحق کی حیثیت مقام و مرتبہ جاننے کے لیے تاجدار مدینہ کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اگر ہم سب کے سینے میں وہ الفاظ تحریر ہو جائیں، ہم جان گئے کہ اس حاکم الحق نے جس نے 23 سال مسلسل بھکتی اور مدنی زندگی نے اعلان نبوت کیا، بحیثیت محمد رسول اللہ زندگی کے لمحات پسند کیے، اس حاکم الحق کو جس نے بات یہ بیت اللہ میں لے کر الفاظ تحریر فرمائے تھے، آپ فرماتے ہیں تم تو ملت ہماری مکہ، اور دنیا کی کائنات کے لوگوں تمہارے سامنے بیان کرنے والے بہت لوگ آئے، تمہارے سامنے اپنی طرف سے منظر کہانیاں میری شان منظر کو بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے بیان کریں گے، لیکن میں بحیثیت رسول الحق اپنا تعارف میں حل کرواتا ہوں۔ یہ دور فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں میرے پاس دو فرشتے آئے، میں اس وقت بیت اللہ میں لے کر ہوا تھا، کم تو میں نہائی مکہ، میں بیت اللہ میں لے کر ہوا تھا، اس جامی ملکوں میرے پاس دو فرشتے آئے، وہ آپس میں آ کے گفتگو کرتے ہیں،
خصوصیت ہے. امام کائنات فرماتے ہیں یہ بات کہنا تھی کہ اسی جگہ ایک ترازو وزن کرنے کے لیے نصب کیا گیا اور مجھے اٹھا کے ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں میری امت کا ایک پل رکھا گیا. میرا پلہ زمین میں لگا ہوا, میرے امتی کا پلہ اوپر ہلکا, اور پھر 10 انسانوں کو میرے مقابل کے پلے میں رکھا گیا. میرا پلہ پھر زمین میں تھا اور پھر 100 آدمیوں کو میرے مقابلے کے پلے میں رکھا گیا, لیکن میرا پلہ پھر بھی بھاری تھا. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپس میں گفتگو کرتے, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے جو الفاظ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ یہ 10 20 100 50 ہزار 2000 کی حیثیت کیا ہے. لو وزنت لأمتها كلها لوجدت, پوری دنیا کائنات کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اس کے باوجود بھی پوری دنیا کا پلہ ہلکا ہوگا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہوگا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ میرے اور آپ کے پیر مرشد کا وزن تو اتنا نہ تھا کہ ہم کہیں کہ وزن کی بات تھی, ہم کہیں کہ وزن ہی اتنا زیادہ ہو گیا تھا. نہیں, یہ بات نہ تھی, بلکہ پوری کائنات کو سمجھانا مقصود تھا کہ لوگوں جس نبی پر حق کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہونا چاہتے ہو, وہ نبی مقام کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے, عزت و شرف کے لحاظ سے اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی انسان کی اس حدیث کو نہیں پہنچ سکتا. امام کائنات فرماتے ہیں فرشتوں کا میزان میں رکھ کر مجھے تولنا اور پہلے رکھ کر میری امت کو میرے مقابلے میں لانا. اس کا مقصد کیا تھا کہ کیا تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میرے آخر سبب بھی اندر کے دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں کہ اسے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے.
قربان جاؤں ان لوگوں کے جنہوں نے امام کائنات کو بحیثیت محمد رسول اللہ دیکھا، ان کا آپ لوگ کردار کیا تھا؟ یہ آیت کریمہ جس سے میں نے تمہید اور خبر اور تعارف کیا معاملہ کیا ہے؟ امام کائنات کی خدمت میں ایک ناگہان مسلمان اور ایک یہودی ایک بات کا فیصلہ لیتے آ گئے۔ مسلمان ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، اپنے کردار کے لحاظ سے ایمان قبول نہیں۔ ایک وہ مومن تھے، ایک آج ہم مسلمان۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور سیاسی لحاظ سے جو اپنا مخالف ہے اس کے مخالف فیصلہ کیا جائے، مگر عدالت پاکستان کی عدالت نہ تھی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ صدر اور وزیر اعظم کے بدلے حضرت تھے، وہ ایسی عدالت تھی کہ جس عدالت میں نہ اپنے کا امتیاز ہے نہ برائے کا، جو حق و انصاف میں لوگی بات ہے وہی فیصلہ صادر ہوگا۔ امام کائنات فرماتے ہیں جب بات سنی، امام کائنات نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جو دین کے لحاظ سے بھی مخالف اور عقیدے کے لحاظ سے بھی دشمن، سیاسی لحاظ سے بھی مخالف، اور نام نہاد مسلمان نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی غیر مسلم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کا نام سن کے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے، جس راستے سے وہ گزرتا ہے 20 دن تک شیطان اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے شیطان اس راستے سے گزر رہا اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ ہوا۔ آج ہمارے ہاں جس طرح بات چلتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اور صدر پاکستان کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے اہم یہ بھی ہو جائے، اسی سوچ کے مطابق انہوں نے بات کی۔ اللہ اکبر، یا حالات کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ اسی جج کے سامنے، جج کے نیچے والے جج کے سامنے اور رسانی کی درخواست لے کے اپنے فیصلے کو دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک شیطان تھا، اس نے اس نامنہاد مسلمان کو بہکایا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایسے دور انقلاب میں تم نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ جب اسلام کو قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مطابق تھا، حق یہ ہے کہ تم جاؤ اس کے دروازے پر جو غیر مسلم کا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ نامنہاد مسلمان اس یہودی کو لے کر جو سیاسی لحاظ سے بھی مخالف، مذہبی لحاظ سے بھی دشمن، اس کا بابو پکڑتا ہے کہ بھائی آؤ، یہ فیصلہ ایک اور عدالت کے سامنے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کہنا تھی، یہودی کہنے لگا چلو میرا تو حق ہے، اس کے پاس بھی دیتا ہوں، مجھے انصاف کی ضرورت ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں میرا حق ہے، میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج کا دور ہوتا ہو کبھی اعتبار نہ کر، کیوں آج کیا ہے، اگر حکومت کے اشارے کو دیکھتے ہوئے لطف علی جج جیسے لوگ جو بذات خود سیاح جج اور جو ملک کی حیثیت میں کٹانے سے کھڑے ہو کر سزا حاصل کرنے والے جج، جنہیں فقط ایک مقصد کے لیے گورنمنٹ استعمال کرتی، یہ دیر اس وقت بھی بن سکتا، مگر دروازہ کس طرح کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے تو آج حیثیت ہی کچھ نہیں سمجھی، ہم لڑ لڑ کے بن گئے، ہم نے پورے دائرہ مدینہ کے نام کو استعمال کیا ہے اپنے پیٹ دکھا کر، وہ تھے جو اپنے کردار کے لحاظ سے نبی پر حق مانتے ہیں،
یہودی نام نہاد مسلمان کے ساتھ چلتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آؤ جا کے دروازہ کھٹکھانے لگتا ہے. کس کا؟ اور جس کا نام مسلمان ہونے کے بعد عمر بن خطاب کے بعد عمر فاروق رکھا ہے. فاروق کا مانا حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق کو باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والا. جب تک فاروق کی عادت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو عمر فاروق آپ کا ایماندار کیا ان کے کردار کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں عمر تم پہلے خطاب کا نقش نکلتا، اب زبان نبوت سے جو تمہیں مقام ملا ہے اس کے بعد تمہیں فاروق کے نام سے یاد کیا جائے. اس فاروق کے دروازے پہ رضی اللہ تعالی عنہ نام نہاد مسلمان دروازہ کھٹکھاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوئے وہ نام نہاد مسلمان کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، اپنا تعارف کرواتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ یہودی. حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں بات ہے؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان ایک جھگڑا ہے. پوچھا کون سا جھگڑا؟ اس نام نہاد مسلمان نے پوری بات سنانا شروع کر بات سنا لی. یہودی جو مذہب کے لحاظ سے دشمن، سیاست کے لحاظ سے دشمن، وہ کہتا ہے خطاب کے لفظ نکل کوئی بات کرنے سے پہلے میری بات بھی سن لے. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا اپنے گریبان کو کھول کے اپنی پیشانی کو نیچا کر کے ذرا تصور میں جا کر دیکھو ایک آج ہمارا ایمان ہے ہم اپنے کردار کے لحاظ سے کس مقام، ایک ان کا ایمان تھا. آپ پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا اس جھگڑے کا فیصلہ اسلام کی سپریم کورٹ سے میرے ہاتھ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسلام کی سپریم کورٹ کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کہنا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ زبان سے سننے کا والا نہیں، بات کہنے کا والا نہیں، اندر چلے گئے تلوار کو بیان سے باہر نکالا. کیا فرماتے ہیں؟ خوشی ایمان کے جذبہ سے سرشار تلوار کو نکال کے اس نام نہاد مسلمان کی قدر کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاذا قضائی من لم یقبل قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی پر حق کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر فاروق کا فیصلہ یہی ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کو اسے کوئی حق حاصل. میں آپ بھائیوں سے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، آج حکمرانوں کو لے رکھیے، صاحب اقتداروں کو لے رکھیے، اپوزیشن والوں کو لے رکھیے، چھوٹے اور بڑے لیڈروں کو لے رکھیے. زندگی کے کتنے فیصلے ہیں جو اپنی مرضی سے سر انجام پاتے ہیں، کتنے فیصلے ہیں جن کی رہنمائی محمد رسول اللہ کے فرمان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رکھا ہے. منافقین مدینہ کے خوشیاں منائی، کہنے لگے ہمیں ایک ہی انسان کا ڈر، ہمیں ایک ہی شخص سے ہر وقت خوف کہہ کر کہ اگر فاروق کی تلوار کا ہے نکلائی تو کسی منافق کو زندہ نہیں چھوڑ. اللہ اکبر. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساتھ امام کائنات نے انہیں اللہ سے مانگ کے لیا. جب مدینے میں شور برپا ہوا کئی ہزار سال کا لگا بنی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے مسلمان کو شہید کر دیا. لوگوں کے جذبات یہ رہے. اب اس کے مقابلے میں وقت آئے گا کہ حضرت عمر فاروق کی گردن گزر جائے. منافق بہت ہوئے لیکن قربان جاؤ اس ہاتھی رہا جس نے رات کی تاریکی میں اللہ سے التجا کر کے اللہم انصر الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن
سے مانگ کے عمر پہ لیا ہے. وہ مرید رسول نہ تھا بلکہ مراد رسول تھا. امام کائنات نے جب یہ بات سنی کان کا کباڑ پہنچے, آقا کی آنکھوں میں آنسو آ کہ اللہ جس کی وجہ سے دین اسلام کو فروغ, اللہ جس کی وجہ سے کفر سے اسلام الگ ہوا, اللہ جس کی وجہ سے دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں عبادت شروع ہوئی, اللہ جس کی وجہ سے مسلمان اپنی گردن کو ہاتھ کرنا شروع ہوئے, اللہ پر قصاص کے طور پہ اس کی گردن گزر گئی, اسلام کو درد تھا. اللہ امام کائنات اتنے پریشان کیوں کہ منافق جانتے تھے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عدالت نبوی سے غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا. امام کائنات اسی پریشانی میں تھے. اللہ نے آسمان سے اس آیت کریمہ کو نازل کیا فرمایا, جاؤ جبرائیل مجھے اپنے محبوب کی پریشانی دیکھنے کا, جاؤ جس صحابی میں حق بتائے کہ آپ خود ضرورت نگم کرنا کے بھیجا, مجھے ان کا رات اور دل کا بے چین ہونا دیکھا نہیں آتا, جاؤ اپنے اس بات سے آگاہ کرو. جب فرشتہ آیا آ کر انہوں نے یہ بات کہی, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, اور دنیا کی کائنات کے مرد تم بھی سن لو, دنیا کی کائنات کی عورت تم بھی سن لو, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ صادر ہو جائے اس کے بعد اگر تم دل میں خیال بھی لاؤ گے, انکار کرنا تو اپنی جگہ, فیصلے کی مخالفت کرنا تو اپنی جگہ, اگر دل میں خیال بھی لاؤ گے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا, فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا, پھر سمجھ لو کہ تم بالکل ظاہر راہ گمراہی میں پڑے, تمہاری روشن دنیا دیر ہو گئے, تمہارے ضمیر ختم ہو گئے. جب یہ الفاظ نازل ہوئے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننگی زمین میں پیشانی کو زمین پر رکھ دیا, اللہ پھر اللہ تو نے میرے فاروق کو بتا دیا. میرے محترم بزرگوں, مقصود کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حیثیت محمد رسول اللہ میں نے آپ سے بات آغاز کیا کہ جب تک جس نبی کا ہم قدم پر رہے اس نبی کا مقام وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہوگا, عمل کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہوگی. اور اللہ نے قرآن مقدس کی صحت کو نازل کر دی, اللہ نے جس آیت کریمہ کو نازل کر دی, قیامت تک کے لیے ایسا فیصلہ فرما دیا کہ لوگوں اگر تم مومن ہو کر نہ پڑ گئے, اس کے لیے شرط ہماری یہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ کر دے اسے تسلیم کرنا ہوگا, جو فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو جائے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر ان کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر مسلمان نہیں رہ سکتے. یہ بات ایسے نہیں کہ اس آیت کریمہ میں کہاں فیصلے کی بات ہے, یہ کہتے ہیں اللہ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں اگر تم اس بات کے دعویدار ہو کہ ہم مومن ہیں, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر کیا ہے, جب بھی تمہارا زندگی میں کوئی جھگڑا آ جائے, جب بھی تمہارے فیصلے کی بات آ جائے, تم نے اپنے گھر کی پنچایت بنا کر اس میں نہیں دیا, علاقائی لحاظ سے تم نے کسی سردار کے گھر پر نہیں پہنچنا اور کسی چودھری کو نہیں بلانا. بات دین کی ہے, بات دنیا کی ہے, جو مسائل کی زندگی بھر تمہارے ہیں ان سب مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پہ لے جاؤ, اور جب لے جاؤ گے فرمایا فقط کان فوز العظیم, پھر تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی آخرت میں. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا اپنا زندگی بھر کا اوڑھنا بچھا, زندگی
زندگی بھر کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، اگر زندگی کی ہر خواہش کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، ان کی حیثیت کیا کبھی اور کیا؟ اللہ نے دنیا میں چلتے پھرتے یہ بات کہی رضی اللہ عنہ، یہ کیوں؟ کبھی مدینہ الرسول میں چلنے پھرنے کا اتفاق ہو، حدیث رسول اللہ نے ایک بات آتی، ان لوگوں کا اپنے کردار دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ مجھے بلند والا محل تھا، ایک دن دیکھا کہ ایک انصاری کا مکان جو بہت بلند والا مکان، آپ کا انعام دار وہاں کھڑے ہوئے، بات کیا؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی بات کیا ہے تو مکان بنا رکھا ہے، اس کا مقصود نہیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر کوئی حیثیت دی ہے تو اس کے لیے تو تعمیر کرنا ضرور ہے، نہیں حالات کو دیکھ کر یہ نہیں کہ تم محل بنا کے بیٹھ جاؤ، تمہارے پڑوس میں رہنے والا اس کے بعد جھونپڑی موجود رہا، آپ کا انعامدار ایک محل میں جاتے دیکھا ایک انصاری کا بلند والا تھا، آپ واپس آتے پوچھا وہ محل کس کا تھا؟ انبیاء رسول اللہ بڑا انصاری کا تھا، امام کائنات کی خدمت میں وہ انصاری حال ہوا، آپ کا انعامدار نے کچھ نہ دی کا اثر کا اظہار کیا، زبان سے کچھ نہیں، لیکن وہ مومن ایسے نہ تھے جیسا میرا آپ کا عمل ہے، آج کیا ہے معمولی سی بات ہو جائے تو ہم اللہ سے بغاوت، اللہ کے پیغمبر سے بغاوت، یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ کل مسجد میں بیٹھا تھا، بہت سے ایسے علماء کرام ہوتے لیکن قربان جاؤں ان کا تو کردار وہ انصاری جسے ایمان کی دولت کا ادا تھا کہ ایمان کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑتی، اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے بات ہے، آقا کے چہرے پہ کچھ شکلیں پڑی کچھ ناراضگی کی آثار، اللہ ساتھی فرماتے ہیں کہ بھائی اور تو کچھ نہیں، آقا آپ کے محلے میں گئے، آپ کے مکان کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، وہ انصاری واپس گئے، جب تک اپنے مکان کو اسی ساتھیوں کے مکان کے برابر نہیں کیا، اس وقت تک محض رسول کے پیش امام کائنات نے بات سمجھائی، یہ نہیں دیر میں بات آتی ہے مکان بنا کے رہتا اس کا نقصان تھا، مکان میں کون سبھی کے ساتھ پڑا تھا، نہیں ایک آدمی استعمال جھونپڑی بھی نہیں، ایک انسان اس کے بعد بہت بڑا لاکھ روپے کا محل موجود، معاشرت کے لحاظ سے جیسی ضروریات کو مطابق کام کرنا، یہ دین اسلام کیا ہے، صرف اسی بات نہیں، کتنے صحابیوں کو دیکھ جو ایک جگہ کے لیے کئی دن بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے لیکن محفل رسول سے وہ کہنا چاہتا مجھے لگتا بات کیا ہے، جنہیں آقا کے فرمان کی قدر تھی، جنہیں آقا کے عمل کی قدر تھی، ان کی کیفیت کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی وہ جلیل قدر صحابی جو رات بھی آپ کی محفل میں دن بھی آپ کی محفل کئی دن کھانے نہ کھاتے نہ پیتے، بے کیا بے قرار ہو جاتے، بھوک سے ہل ہو جاتے، ایک دن ساتھی نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے، تم کھانے کے وقت کھانا کھاؤ، پینے کے وقت پھر محضر رسول میں بیٹھ جاؤ، جو بات جواب کے طور پہ کہی میرے اور آپ کے لیے انتہائی فکر مندی کی بات ہے، ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہم بدیسی طور پہ مفتی ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، کوئی پوچھنا ہی دوبارہ نہیں کہ دین اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، محمد رسول اللہ وہ جب ان سے پوچھا کہنے لگے محفل رسول سے اس لیے بھی نہیں جاتا، اگر اٹھ کے چلا گیا آسمان سے جبرائیل نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اپنے کان سے بات نہ سن سکا، اس مسئلہ سے محروم رہ جاؤ، بات کیا ہے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ میں آقا کی زبان سے اپنے کان سے نہ سن سکوں اور میں اپنی مرضی سے کام کروں، لیکن آج کیا ہے، آج ہر زندگی کے بیشتر مسائل سے ہم یہ کہہ کر کے بات گزار دیتے ہیں کہ
مجبوری، بھائی کیا کروں، میرے خاندان اور قبیلے کی مجبوری، میں یہ کام نہ کرتا تو علاقائی لحاظ سے میری ناک کٹ جائے. اللہ مگر ان کی کیفیت کیا، جنہیں اللہ نے چند پھر دنیا میں جنت کی بشارت. وہ کہتے تھے سارا جہان ٹوٹ جائے، سارا جہان لوٹ جائے، مگر آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ، آقا کی بات کی فتح، آقا کے فرمان کی نافرمانی نہ ہوتی، اسی بات کرتی ہے. اگر ان کا عمل کردار یہ نہ ہوتا، ہم کے ساتھ عمل کردار ہو. آج تم نے دیکھا ربیع الاول کا پورا مہینہ بھی، پورا مہینہ، آج ربیع الاول کی 20 تاریخ سورہ الانفال کرنے والا ہے. اس مہینے میں محفل کے بیٹھ کے نہیں تو چند جنتوں کے 20 محفل کی رات سنی گا. بہت سے علماء کرام کو سنا ہو اس ہاتھی برحق کا نام لے کے، جس ہاتھی برحق کے لوگوں نے کیچڑ اٹھا لے، کھاڑیاں کی کٹ پھینکا، زبان سے بھی اور عمل کے لحاظ سے اولٹیاں پھینکی، اگر اس ہاتھی برحق نے یہی بات کہی آندھی کا فرشتہ آنے کے باوجود بھی، اور طوفان کا فرشتہ آنے کے باوجود بھی، آگ اور پانی کا فرشتہ آنے کے باوجود بھی یہی بات کہی، اللہم اہدنا فإنک لا، وہ ہاتھی برحق اور جس نے سب کچھ برداشت کر کے تکلیفیں اٹھا کے اللہ سے التجا کی اللہ میری قوم کو ایک ہاتھ سے برباد نہ کر. آج اسی دعا کا نتیجہ ہے بدنام اور کردار کے ہاتھ سے جو ہماری کیفیت ہے، کم سے کم کریے پاکستان کا برباد کر. کیوں؟ ابھی 2 دن پہلے تم نے 14 اگست مسلمانوں اور شرم ہو تو ڈوب کے بن جاؤ، تو غیرت ہو تو اپنے نام کٹوا لو. اور اسلام کو اس لیے تم نے حاصل کیا، آزادی کا مفہوم یہ تھا جو تم نے کی، جو دیا. آزادی کا مقصد یہی تھا جس کا اظہار تم نے 14 اگست کو کیا. وہ کچھ ٹیلی ویژن کے ہوا، پورے طرح کو اس طرح استعمال کیا گیا. اگر یہی کچھ کرنا تھی، آزادی اسی بات کا نام تھا، تو ہندوستان میں اس سے کہیں برا زیادہ آزادی موجود. اگر یہی مقصود تھا تو پھر ہندوستان میں کون سی چیز کا ہوتی تھی؟ ہندو تو چاہتے تھے کہ تم محفلیں موسیقی کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، اور تم رقاصائیں بلا کے اور ضرور کی محفلیں بنا کر کرو، کوئی روکنے والا نہیں. وہ تو تمہیں اپنے ساتھ شامل کر رکھا ہے. لیکن تم نے پاکستان بنا کے جو بے غیرتی کا کارنامہ کیا، جو کچھ انداز تم نے بنایا، اگر معمولی سی بھی شرم زمین کے انسان کا دیتا ہو تو غیرت کے بارے انسان بھر جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آزادی اگر اسی بات کا نام تو پھر اس آزادی کی خاطر لاکھوں قربانیاں دینے کا مقصد کیا؟ کتنے نونہال بچے تھے جنہیں نیزوں کی الیوں پہ چڑھا کے اور تمہارے سامنے اور ہندو اور سکھ لہلہاتے رہے کہ آزادی چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ قربانی دلا ہے. میرے بہت سے بزرگ اس میں موجود ہو گئے جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، کتنی قابل سر احترام مائیں اور بہن تھی، اور جنہیں اور سکھ اور ہندو اپنی نفسانی بھاشات کا نشانہ بنا کر کتنی بہنوں کی عزت ہوتی، کتنی مائیں اپنے بیٹوں کو اپنی گود سے الگ کر، کتنی مائیں تھی جن کے سہاگ اٹھ گئے کس جرم کی وجہ سے؟ وہی جرم جس کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے کیا. اور سکھ اور ہندو کے ذہن میں یہی بات، کڑیاں ملا کے دیکھ لو، کبھی اللہ سوچنے کی توفیق دے اس نے فکر کر کے دیکھا.
بات وہی تھی جس کا ڈر مشرکین مکہ اور یہودی مدینہ تھا. مدینے کے رہنے والے یہودی جس بات کا خطرہ اس وقت محسوس کرتے تھے وہی بات پاکستان کی آزادی کے وقت لا الہ الا اللہ آقا نے مکہ المکرمہ نے کہا لوگوں نے زمین سے پتھر اٹھا کر پھینکے. آقا نے مدینہ الرسول نے کلمہ توحید کے اوپر بلند کیا. منافقین مدینہ اور یہودیوں نے جس طرح سازش کی سارا حساب یہی مقصود 14 اگست آزادی کے وقت جب غیر مسلم نے سنا ان کا اعلان تو وہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور جب یہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہوئے کتاب و سنت کو اس بلند میں نافذ کرے پھر اس کا نتیجہ اور دنیا کائنات کے غیر مسلموں اگر امن چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ. یہ بات ہے کہ پورے دنیا کائنات میں غیر مسلم نے پاکستان کرتے ہوئے یہی سمجھا کہ اگر مدینہ الرسول جیسی یہ نظریہ کی سلطنت بن گئی. کیوں پوری دنیا کائنات میں نظریات کے لحاظ سے بڑا وجود میں آنے والی سلطنتیں مدینہ الرسول کے بعد اگر کوئی ہے تو پاکستان کا وجود. غیر مسلم یہی خطرہ سمجھ رہے. اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ پاکستان میں آنے والے حکمران بہوبیوں کی عزت و ناموس لٹوائیں گے ساری رات ایسے شرک کریں گے تو انہیں قتل مسلمانوں کو شہید کرنے کی ضرورت تھا. انہیں معصوم بچوں کو نیزوں کی انگلیوں پہ چڑھانے کی ضرورت تھا. یہ لاکھوں قربانیاں دے اگر آزادی حاصل کی ہے تو اس کا مقصود وہی تھا جس مقصود کے لیے محمد رسول اللہ نے جب آزادی کا فرق قرار کیا. ابھی غور کیا ہے ایک آزادی اس دن تھی جس دن میرے اور آپ کے پیر مرشد نے بحیثیت محمد رسول اللہ کے مکہ المکرمہ میں 360 خداؤں کو نکال کر فقط اللہ کی توحید کے لیے بیت اللہ کو صاف کیا تھا. اور کیا فرمایا تھا انتم الطلباء اجاؤ آج کے وقت میں آزادی ہے. آزادی کس بات کی ہے کہ آج کے بعد کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی کی عزت و ناموس کر دے سکے اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر سکے. یہ ساری باتیں پہلے ہوتی. پھر کیا تھا مشرکین مکہ سردار قریش جو کل تک ظلم و بریت کا بازار کام کرتے تھے اور ان کی گھر میں جھوٹ ہے. پھر تمہیں معلوم ہے کہ اگر مکہ مدینہ میں دائیں مدینہ نے آزادی کا پرچم بلند کیا تو اس کے بعد ہوا کیا اسی کے نائب رسول حضرت فاروق رضی اللہ تعالی مسئلے خلافت میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور دنیا کائنات کے لوگ سمجھو میری حکمرانی کے بعد میری خلافت کے بعد دریائے فرات کی کنارے بھی اگر کوئی کتا بھی پیاسا بن گیا تو رب کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. اور وقت کے حکمرانوں شرم ہو تو ڈوب کے بن جاؤ. تم مسلمان ہو مسلمان سلطنت سے بنا ہو تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں. ہم نے بھی اس میں بڑا عجیب سی بات ہے لیکن بات حق کو سنا کر مبنی اللہ زبان سے نکلوا دے. جب پاکستان آزاد ہوا ہندوستان کو اپنی جگہ بھی آزادی ملی اور گاندھی نے اپنے پوری کابینہ کو اپنے محفل میں بنایا. اس کابینہ میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی کابینہ میں پڑے اور ساری کابینہ کی تحریر یہی ہوتی ہے کہ وہ حکمرانوں کے اشاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. وہ گاندھی پوچھتا ہے
کامیابی کے راستے میں چلانے کے کون سے نظام کو لانا چاہتے؟ اب اس کی کابینہ میں شامل مل کر کسی نے کہا وہ نظام دیا، کسی نے کہا وہ نظام دیا، لیکن دادی نے جو بات کہی، مسلمانوں اگر تمہارے اندر ایک ذرا شرم و حیا موجود ہے، میں حکمران کی بات کر رہا ہوں، زمین اگر تمہیں جگہ دے تو اس میں دفن ہو جاؤ۔ دادی کو جب اس کی کابینہ نے کہا کہ فلاں کا نہ ہوتا ہے، اس نے کہا تم تو بہت پیچھے رہے، تم تو بھی بہت پیچھے ہو، ایسے سربراہوں کے لاڑو بنائے ہوئے قانون سے کبھی عمل نہیں ہو سکتا، ملک کبھی ترقی کی راہ پہ نامزد نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، ترقی کی راہ پہ نامزد نہیں ہو سکتا جب تک وہی نظام نہ کیا جائے جو نظام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے تاریخ کے الفاظ کے یہ الفاظ سب قاضی نے بات کہی، ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک ہم نے آزادی کی اس مقصد کے لیے نہیں لیا تھا کہ اس ملک میں کوئی بھی آپ کی امن سے زندگی کے لمحات پر سکتا ہے۔ اس ملک کا کیا حال ہوگا، اس ملک میں آزادی کس بات کہ جس میں 10 روپے جس کی جیب میں موجود ہے اس کی جان کی حفاظت، بینک جن کے پاس محافظ موجود ہیں ان بینکوں میں ایک لڑے کے لیے بے فکری والا معاملہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں ایک طبیب کا سربراہ کمشنر جیسا آدمی بھی مقبول نہ رہ سکے، میرے اور آپ کی حیثیت جس کے لیے بہت سے محافظ گورنمنٹ کے ارد گرد موجود، ہاں آزادی میرے اور آپ کے ملک میں ہے تو قتل کی آزادی ہے، اغوا کی آزادی ہے، زنا کی آزادی ہے، شراب نوشی کی آزادی ہے، اور اس کے علاوہ آزادی نہیں تو نیکی کو آزادی، اگر نیکی میں آزادی نہیں تو اچھائی کو آزادی نہیں۔ ہاں ایک وہ وقت تھا میں اس بات کو کرنا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے تاجدار مدینہ کو تہذیب محمد رسول اللہ کے بعد آزاد کیا، آپ کا انعامدار نے آزادی کا اعلان کیا، ہوا کیا؟ فرمایا تو عربی یہ نہ سمجھے کہ میں عربی ہوں کہ عربی پہ جاتے ہو، تو عربی یہ نہ سمجھے کہ میں نے فرانس سے آ کے اسلام قبول کیا ہے اس لیے مجھے ان کے بھاگ نہیں آتا، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک نہ کسی عربی کو کوئی حیثیت ہے نہ عربی، نہ دور والے کو نہ نزدیک والے، ولا اسود ولا احمر علی الاحمر ولا احمر علی الاسود، نہ کسی گورے کو کالے پہ نہ کالے کو گورے پہ، اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو صرف فقر کو اور پرہیزگاری کے لحاظ سے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اعلان نبوت ہے فتح مکہ کے وقت، جب اللہ نے پورے مکہ اور مدینہ نے امام کائنات کو کامیابی سمجھا دی، اور اس دن کے بعد آپ کائنات نے آزادی کو شکرانے کے طور پر اس طرح ادا کیا کہ اپنی ننگی پہچانی کو زمین پر رکھ کے اللہ کے سامنے شکر کیا کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، جس وطن سے ہم مال کھاتے ہوئے نکلے اللہ تو نے آج ہمیں اس ملک میں حکمران کی دی۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آزادی کا مفہوم یہی ہم سمجھیں کہ ہمیں آزادی دین اسلام کے لیے دی، ہم نے آزادی کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے نہیں دی، تو پھر یقیناً ہماری اس آزادی کا دکھ امریکہ کو بھی ہوگا، رشیا کو بھی، اور غیر مسلم طاقتیں جتنی موجود ہے سب کو ہوگا۔ لیکن اگر یہی کچھ آزادی جو ہم نے 14 اگست کو دیکھی ہے، یہ آزادی تو غیر مسلم کے لیے خوشی اور مسرت کی آزادی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ بے حیائی میں آزاد ہیں، برائی میں آزاد ہیں، شراب نوشی میں آزاد ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، 14 اگست کے دن کو چاہیے تو یہ تھا
سب مل کے پاکستان پاکستانی کی حیثیت سے اس بات پہ غور کرتے کہ ہم نے لاکھوں جانیں دے کے ہزاروں معصوم بچے شہید کروا کے لاکھوں ماں اور بہنوں کی عزتیں لڑوا کے 14 اگست آزادی کا دن ہمیں نصیب ہوا. تو ہمیں آزادی کا مفہوم وہی اپنانا چاہیے تاکہ محمد رسول اللہ نے بتایا. لیکن اگر یہی مفہوم تھا جو ہم نے اپنایا ہے تو پھر لڑنے کا فائدہ کیا تھا, جھگڑنے کا فائدہ کیا تھا, الگ پاکستان بنانے کا فائدہ کیا تھا. یاد رکھو اگر یہی آزادی ہم نے مفہوم کے لحاظ سے سمجھی ہے تو سب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا. کیوں؟ امام کائنات فرماتی ہیں, آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دن محفل رسول کی سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں موجود تھے. تاجریں ایسے بچ گئی جنہیں کھاتے ہوئے کچھ تنگی محسوس ہوتی, جنہیں کچی اور پکی کھجوریں کہا جاتا ہے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ وہ کھجوروں کو مارا تو کیا فرمایا, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اب ہماری بات کی زبان نہیں لیکن ان کی بات کی زبان تھی. وہ فوراً صحابہ اکرام تڑپ تھے کہ آقا ایک کچی کھجوروں کے بدل لڑکی ہم سے سوال ہوگا. امام کائنات فرماتے ہیں ہاں وہ کچی کھجوروں کی اس کے لیے فکر مند ہو گیا. اللہ نے ہمیں اتنا بڑا توجہ نصیب کیا, اتنا بڑا طلب نصیب کیا, لیکن ہم نے جو کچھ اس کا حجر کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھ. کون سا پاکستانی ہے مجھے نام لے کے بتاؤ بے نظیر اور آصف زرداری کے علاوہ کہ جو اس بات کے لیے اس وقت پریشان نہ ہو بیمار وزراء اور وکیلوں کے بے زمینی کے لحاظ سے تو انسان سوچتا ہے کہ اب ہم نے منہ کیا کیا ہے اس کی کابینہ نشان ہے جو وہ کہتی ہے اس میں لگتا ہے کہتے چلے جاؤ, لیکن ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں ہمارا بھائی تصویر یہ بات کہتا ہے وہ ذرا اور مشیروں کے زمینوں میں بغاوت کرتے ہیں کہ ظالموں, اور جن لوگوں نے ملک کے لیے قربانی کی اس کا صلہ تم نے یہی کچھ کیا ہے جو اپنی آنکھوں سے. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم نے اگر ربیع الاول کی نسبت سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ کا انعامدار کو بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اس کے لیے اولی شرط یہی ہے کہ جو عمل آقا نے کیا ہے وہی کام کر کے دکھا. جس کام سے محمد رسول اللہ نے روکا ہے اس کام سے رکنے کی کوشش کرے. اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو پھر مسلمان کہلانا چھوڑ دو, پاکستان کو پاکستان کہنا چھوڑ دو. آزادی کا مفہوم جو تم نے سمجھا ہے اسلام نے یہ آزادی نہیں بلکہ تباہی اور بربادی ہے. اللہ سے جو ہے اللہ ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ساتھیوں اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. سربکف دوستوں سب شکم ساتھیوں اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. ہر قدم پر قدم کو ملائے چلو, ہر قدم پر قدم کو ملائے چلو, قرآن و سنت کا پرچم اٹھائے چلو, اپنی بات کا سکہ دکھائے چلو. ہر قدم پر قدم کو ملائے چلو, قرآن و سنت کا پرچم اٹھائے چلو, اپنی طاقت کا سکہ دکھائے چلو, نقشے باطل جہاں سے مٹائے چلو. سربکف دوستوں سب شکم ساتھیوں اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. اپنی قوم اور ملت کے ہیں پاسبان, ہم ہیں اپنے وطن کے جری نوجوان, بچ کے جائیں گے دشمن ہمارے کہاں, تو بھی سن لے ذرا گردش آسمان. سربکف دوستوں سب شکم ساتھیوں اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. کوہساروں کے دامن کے پالے ہم,
پھر سے ترتیب دو. ہم ستارے ہیں ہم آسمانوں پہ ہیں, میرے پرواز اونچی چٹانوں پہ ہیں, گامزن گرف کے ہم نشانوں پہ ہیں, بدلے تیرے خدا ہم کمانوں پہ ہیں. سرفکف دوستو سب شکن ساتھیو اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. مثل مہر درخشاں لبے بان ہم اپنا حق مانگتے ہیں سرے عام ہم, ہونے دیں گے نہ غیرت کا نیلام ہم, زندہ رکھیں گے اسلاف کا نام ہم. سرفکف دوستو سب شکن ساتھیو اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. بے گناہ بے خطا اور معصوم ہے, بے گناہ بے خطا اور معصوم ہے, کتنے غمگین ہیں کتنے مغموم ہیں, صبح شام مسرت سے محروم ہیں, اپنے بھائی ہیں جو آج مظلوم ہیں. سرفکف دوستو سب شکن ساتھیو اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. کام آئے وطن کے ہمارا لہو, اپنے مقصد میں ہو جائے ہم سرخرو, جان جائے نہ جائے مگر آبرو, اپنی اس کے سوا کچھ نہیں آرزو. سرفکف دوستو سب شکن ساتھیو اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو. بڑی آس امید میرے دل وچ ہے, بڑی آس امید میرے دل وچ ہے, کہ نبی پاک دا میں دربار ویکھاں, نالے شہر مدینے دی پیارے کھاں, دے رومگاں بھرے بازار ویکھاں. اس پاک زمین تو جان صدقے, نالے ادب دے در دیوار ویکھاں. عابد جے گر ہون نصیب چنگے میرے, میں اپنی اکھاں دے نال سرکار ویکھاں. نئی ثانی محمد دا نرالا شان پایا ہے, نئی ثانی محمد دا نرالا شان پایا ہے. حسین ایسا زمانے وچ نہ آنا ہے نہ آیا ہے, نئی ثانی محمد دا نرالا شان پایا ہے. مقدر آمنا تیرا تیری جھولی نو رنگیا ہے, مقدر آمنا تیرا تیری جھولی نو رنگیا ہے. اے چند تو ود حسین سونا نہ جیسی ماں نہ جایا ہے, نہیں ثانی محمد دا نرالا شان پایا ہے. اور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند کے منہ پہ چھائنا سونے عربی کا چہرہ صاف ہے. اس لیے دیکھیں نبی کہ چند تو وقت حسین سونا نہ جیسی ماں نہ جایا ہے. اور تکن چے
ضائع نہیں کرتے. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ بعد اس کے ذکر چار یار آئے. انہیں چارے یار نبی دے عاشق تے تو شکر جوان دے کردا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوتی نہ جان یار ورگا. اور نہ اس دھرتی میں پیدا کیتا اور نہ جان نثارا ورگا. اور شان صدیق دا کی کچھ نہیں کوئی یار ہزارا ورگا. صدیق سیدے غلام بن گئے سیدے اتنے مقام بن گئے. علی بھی حق کے پر صدیق وہ ہے علی دلی جو امام بن گئے. اس لیے کہنا نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان علی جائے یار پر حق میں. ابو بکر عمر عثمان علی جائے یار پر حق میں. نرالی شان پائیے جنوت سونے لایا ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن دو کرتا محمد کی غلامی کا. گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. محمد پاک دی عظمت تو لکھ رنجم تو پر انجم حشر منصور فرمائے. اے میرا امتی آیا ہے نئی کہانی محمد دا نرالا شان پایا ہے. ہنسی ایسا زمانے وچ نہ آیا ہے نہ آیا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم